کو پروین رحمان کی وفات ہوئی. ان کو دو اننون لوگوں نے ان کو شوٹ کیا. ان کے جو ڈرائیور تھے ولی ڈاڈ، انہوں نے اسی دن FIR کٹوائی. اگلے ہی دن 14 تاریخ کو جو ہے پولیس آفیشلز نے، سینئر پولیس آفیشلز نے یہ اناؤنس کر دیا کہ قاری برائے نامی ایک TTP کے لیڈر کو ان لوگوں نے مارا ہے، انکاؤنٹر کیا ہے، اینڈ اس سے جو بلٹس ریکور ہوئی ہیں، پسٹل ریکور ہوئی ہے، دیٹ میچ جو کھول ریکور ہوئے تھے، ڈگی کو جو گولیاں لگی ہیں 5-6 گولیاں لگی ہیں ڈگی کو، اس کے اندر سے کھول بھی ریکور ہوئے تھے، کرائم MPs، اس سے میچ کیا گیا. سو اس کی رپورٹ میں یہ آیا کہ وہ دونوں میچ کر گئی ہیں. یہ بات نوٹس کرنے کی ہے کہ 19 تاریخ کو میچنگ کے لیے بھیجا گیا تھا کرائم MPs اور پسٹلز کو. 15 تاریخ کو دے آلریڈی اناؤنس کہ جو ہے قاری برائے جو ہے ہی از اے مرڈر بہائنڈ پروین رحمان's مرڈر. اس کے بعد جو ہے obviously سپریم فیملی جو ہے سپریم کورٹ گئی، بیکاز انویسٹیگیشن میں ایک لاف کر دیا تھا FIR کو. پروین رحمان کی بہن عقیلہ اسماعیل اور جو ہے باقی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سپریم کورٹ گئے 2013 کے اندر ہی. سپریم کورٹ نے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس کے بعد 2 JITs بنائی. جوڈیشل کمیشن کی انکوائری رپورٹ کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بلٹس اور پسٹل میچ کی ہیں وہ 19 تاریخ کو میچ کی ہیں. تو 15 تاریخ کو آپ کیسے پریس کانفرنس کے اندر یہ بول سکتے تھے کہ قاری برائے اس کے اندر ملوث تھا؟ اور جوڈیشل کمیشن کی ہی یہ فائنڈنگز تھیں کہ یہ انویسٹیگیشن مینیپولیٹ کی گئی ہے، پولیس نے مینیپولیٹ کی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر JIT کانسٹیٹیوٹ ہوئی. اس JIT نے پولیس کی مینیپولیشن کو بھی انویسٹیگیٹ کیا اور پروین رحمان کا اصلی مرجر کون ہے ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا. یہ 5 لوگ جو ہیں ان کے نام سامنے آئے، جو 5 اکیوزڈ پرسنز ہیں ان کے نام سامنے آئے، ان کا رول سامنے آیا. ان سب نے جو ہے پولیس کے سامنے کنفیس کیا. اور جو مین کلپریٹ ہے رحیم سواتی، اس نے 21H کے اندر DSP کے سامنے کنفیشن دیا وچ از ایڈمیسیبل ان ایویڈنس 80A کے offences کے اس کے تحت، قانون کے تحت. اس JIT کے بعد ایک اور JIT بنائی گئی جس کے اندر جس کو سپروائز کر رہی تھی FIA نے 2011 میں پروین رحمان نے ایک انٹرویو دیا تھا، وہ ڈسکور کیا. اور جو ہے انہوں نے یہ فائنڈنگز دی کہ جو پہلی JIT تھی اس کی فائنڈنگز بالکل صحیح ہیں، یہی 5 لوگ ملوث ہیں پروین رحمان کے مرڈر کے پیچھے. 17/12/2021 کو ATC نے ورڈکٹ دیا اور ATC نے 4 لوگوں کو عمر قید کی سزا دی اور ایک انسان عمران سواتی کے بیٹے کو 7 سال کی سزا دی کہ انویسٹیگیشن کو مسلیڈ کرنے کے لیے. ATC کورٹ جو ہے 2 پیسز آف ایویڈنس کے اوپر انہوں نے رائے کیا، ایک تو پروین کا انٹرویو، دوسرا رحیم سواتی کا کنفیشن. وہ دونوں چیزیں اگر ساتھ ساتھ پڑھی جائیں تو شو کرتی ہیں کہ رحیم سواتی ہی اس مرڈر کے پیچھے تھا. آج ہائی کورٹ نے اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کر دیا اور 5 کے 5 ایکیوزڈ کو ایکوئٹ کر دیا. OPP کے پچھلے 2020 تک سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز چلتی ہیں اور سپریم کورٹ کی سپرویژن کے تحت یہ تینوں JITs بیسیکلی انکوائری کمیشن اور 2 JITs نے ساری انویسٹیگیشن کی. OPP کے ورکرز کو، پروین رحمان کی فیملی کو جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی، کانسٹنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. آج یہ 5 کے 5 ایکیوز چھوٹ گئے ہیں. یہ ان کا ANP سے تعلقات ہیں اور سینئر کمانڈرز تھے، اب تو نہیں رہے لیکن اس زمانے میں تھے اور کافی پاورفل لوگ ہیں. ان کے خلاف ایمپل ایویڈنس بھی ہے. ان کا کانسٹنٹ چور JIT میں بھی آیا گیا ہے، لیکن ڈسپائٹ دیٹ آج وہ ورڈکٹ اوور ٹرن ہو گیا ہے. اب جو ہے اس کے اب obviously the family wants to appeal the verdict اور ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اور ان دا مین وائل یہ 3 فیملیز کی ڈیمانڈ ہے جو ہم نے ایک پریس ریلیز جو ہے بنائی ہے اور وہ ہم ایشو بھی کر رہے ہیں پریس کے اندر. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ these accused persons pose grave threat and danger to the family of Parveen Rahman and lives of people working in OPP. Therefore, accused should immediately be detained under maintenance of public order ordinance or under any other relevant law. Number 2, Government of Sindh should immediately file an appeal against the judgment of Honorable High Court of Sindh. Number 3, we urge the state of Pakistan to introspect on such cases as it appears that the victims and their families are unable to obtain justice in such cases of grave violence. کیونکہ بہت سامنے آیا ہے کہ پاکستان ایک پرفیکٹ ملک نہیں ہے اور یہاں پر انویسٹیگیشن پرفیکٹ نہیں ہوتی. تو ہمارے کورٹس جو پرفیکشن دماغ میں رکھ کے کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ وکٹمز اور ان کی فیملی کو انصاف نہیں ملتا. اچھا
ابھی آج جو ججمنٹ آئی اس پہ ملزمان سارے چھوٹ گئے، تو آپ اس کے بعد کیا کرنا چاہیں گے؟ ہم بہت مطلب یہ ہم بالکل ہمیں یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہوا ہے ابھی، کہ یہ اس طرح سے چھوٹ گئے ہیں. ہم نے 9 سال سے زیادہ 8 مہینے 9 سال 8 مہینے کوشش کی کہ ہم پروین کو انصاف دے سکیں، اور پروین کو انصاف دینے کا مطلب تھا کہ ایک جرم ہوا تھا اور اس کے لیے ایک بہت ضروری تھا کہ پنشمنٹ ہو. کرائم اور پنشمنٹ کا جو ہے اس کے بغیر سوسائٹی چل نہیں سکتی، اور ہمارا یہی تھا کہ ایک جرم ہوا ہے تو اس کی جو ہے سزا ہونی ہے. اور ہم صرف اور اس کے پیچھے ہم 9 سال 8 مہینے ہو گئے آج کہ ہم لگتا ہے کہ ان کو پھر سے چھوڑ دیں، ہم پر وہ لوگ حملہ کریں، مجھے مار ڈالیں، ہمارے لوگوں کو مار ڈالیں. یہ تو بہت برا ہوا ہے. میڈم یہ کنوکشن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اپیل چل رہی ہے، کیا اس دوران بھی تھریٹس آتے رہے آپ کو؟ نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی بہت ججمنٹ، سپریم کورٹ نے ہمیں بہت سیکیورٹی دی تھی. یہ سب چیزیں مل کر کے اور وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، نہ صرف یہ بلکہ وہ علاقے بھی جہاں پر پروین ڈاکیومنٹ کر رہے تھے کہ یہ لینڈ قبضہ ہوا ہے، یہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں، یہ کوٹھوں کے غریب لوگوں کو نکال کر کے اپنا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا، کیونکہ وہ پرائم لینڈ ہے نا، جو جسٹ آؤٹ سائڈ اس کراچی کے حدود کے جو جس باہر ہے، یعنی گڈا، کماڑی، بلدیا، یہ سب ایریاز ہیں نا، جہاں بہت قدیم گوٹ تھے، قدیم ترین لوگ زمانے سے لوگ ہیں. اس کی ویلیو بہت بڑھ گئی تھی، اور اس کی ویلیو بڑھی یہ تھی جب ندرن بائی پاس بنا تھا، اور وہاں سے سارا ٹریڈ شروع ہو گیا تھا نا، جو ٹرکس تھے پورٹ سے ادھر ہی سے جاتے تھے. تو یہ کہ اور یہ رہتے ہیں، جو دفتر ہے اس کے بالکل سامنے رہتے ہیں، 4-5 جو ہیں، اور رحیم سواتی جو مین اکیوزڈ ہے وہ ہمارا گیٹ کے بالکل اپوزٹ گلی میں دوسرا گھر ہے اس کا، اور ایک اکیوزڈ کا تو بالکل سامنے ہے. تو یہ لوگ اس کو آتے جاتے دیکھتے تھے، اور ان کو ایک چیز ہوتی تھی کہ ایک عورت ہے یہ، اور یہ عورت ہم کو چیلنج کر رہی ہے، ہمارے کام کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ مستقل مطلب یہ میسیجز دیے جاتے تھے کہ یہ تو نہیں چلے گا، یہ بند کرنا پڑے گا اس کو. اور ان کو بہت یہ تھا کہ ایک عورت ہم کو کیسے کر سکتے کہ وہ چیلنج کرے، کیونکہ وہ فیلڈ میں جاتی تھی، لوگوں سے بات کرتی تھی، وہ اس ٹائپ کی نہیں تھی کہ آفس میں ڈرافٹنگ بورڈ میں بیٹھ کر کے ہر کچھ بنا رہی ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو بس اس کو مارنا ہی ایک طریقہ رہ گیا تھا. اچھا یہ بس مارنا طریقہ رہ گیا تھا کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے، نکالو یہاں سے. اور اس کے مارنے کے بعد وہ سکسیڈ بھی ہو گئے، وہ دونوں کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ اس کے بعد تو یہ کام نہیں کیا نا کسی نے. کے لیے تھا سپریم کورٹ نے ہمیں سیکورٹی دی کہ انہوں نے ہمارے پولیس ہمارے آفس میں کیا ہو سکتی کہ ایک معصوم انسان کا خون بہا ہے، اور ہم نے 9 سال کی جدوجہد کے بعد ہم نے انصاف حاصل کیا، اور وہ ایک جنبش قلم سے اس کو ختم کر دیا. یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. جی بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. اس میں جو عدالت یہ بتائیں گی، اور یہ کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ججمنٹ کو، ہم ایگزامن کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو ایز اے بہن بتایا ہے، کیونکہ میں نے پرسو کیا ہے، اور یہ میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اور میں وہاں کام کرتی ہوں، اب 9 سال سے 10 سال سے میں وہاں پروین کی ادارے کو چلانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کتنا وہاں پہ تھریٹ ہے اور کیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر سے چھوڑ دیں، ہم پر وہ لوگ حملہ کریں، مجھے مار ڈالیں، ہمارے لوگوں کو مار ڈالیں. یہ تو بہت برا ہوا ہے. میڈم یہ کنوکشن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اپیل چل رہی ہے گھر سے، کیا اس دوران بھی تھریٹس آتے رہے ہیں آپ کو؟
نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی بہت ججمنٹ، سپریم کورٹ نے ہمیں بہت سیکیورٹی دی تھی، اور ہمارے پاس کنوکشن سے پہلے تک تو آ رہی تھی، کنوکشن کے بعد کوئی ہمیں تھریٹ نہیں آیا. کنوکشن تو ابھی ہوئی ہے نا، ڈسمبر 17 دسمبر. اس کے پہلے تک تو ان کو سب پتہ ہوتا تھا ہم سپریم کورٹ کب جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور تھریٹ. ایک تو یہ کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا نام بتا دیں، اور آپ کا اس کیس میں کیا کہنا تھا، آپ کے کیا آرگومنٹ تھے؟ سر، میرا نام بیرسٹر افتخار احمد شاہ ہے. اس کیس میں احمد خان کی طرف سے تھا، جو ایک میں سے 5 ملزمانوں میں سے ایک تھا. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا تھا کہ آپ کا ملزم بے قصور ہے؟ سر، اگر میرے کلائنٹ کو صرف دیکھا جائے تو میرے کلائنٹ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھا. صرف میرے کلائنٹ کا نام کو اکیوزڈ رحیم سواتی نے اپنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں جو پولیس کے سامنے اس نے دیا تھا، اس میں میرا ذکر کیا تھا. تو قانونی حساب پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کسی کو اکیوزڈ کے کنفیشن میں اگر کسی اور کا نام لیا جائے تو اس کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہوتی، انلیس کوئی اور ایویڈنس بھی ہو جو سپورٹ کرتا ہو اس کو. دوسرا ایویڈنس نہیں تھا، صرف ایک ہی چیز تھی میرے کلائنٹ کے خلاف. اچھا، اوور آل اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں اس کیس پہ اور ججمنٹ پہ، ٹرائل کورٹ کے ججمنٹ پہ اور یہاں کے ہائی کورٹ کے. دیکھیں، ٹرائل کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ تو ابھی ان فیلڈ نہیں ہے، اٹ ہیز بین سیٹ اسائڈ. تو ابھی جو ججمنٹ ان فیلڈ ہے وہ تو آنریبل ہائی کورٹ کا ابھی جو آج اناؤنس ہوا ہے، جس میں انہوں نے اپیلیں الاؤ کر دی ہیں، سب کو اکوٹ کر دیا ہے، وہ ان فیلڈ ہے. جو اسپیکنگ آرڈر ہے، لیگل آرڈر ہے، اور بہت اچھی طریقے سے لکھا گیا ہے، اور برقرار ہی رہے گا انشاءاللہ یہ بھی. تو ایز فار ایز دا میرٹس آف دا کیس آر کنسرنڈ، مطلب کیس از ناٹ میڈ آؤٹ اگینسٹ دا اکیوزڈ پرسنز. پروسیکیوشن کی طرف سے کہاں ویکنیسز تھیں آپ کے خیال سے؟ سر، یہ انیشیل ڈیز جو تھے کیس کے، جو شروعات والے دن تھے، ان میں صحیح طرح تفتیش ہوتی تو شاید اس کا کوئی اور نتیجہ نکلتا. اور سب سے جو بڑی ویکنیس تھی پروسیکیوشن کے کیس میں وہ یہ تھی کہ جو کمپلیننٹ تھا ولی داد، جو ڈرائیور تھا محترمہ کا، وہ پیش نہیں ہوا ٹرائل کورٹ میں. اس نے اپنا بیان نہیں ریکارڈ کروایا. تو وہ یہ ایک چشمدید گواہ تھا جو گاڑی میں ان کے ساتھ تھا، وہ ان کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی کہ کون آیا، کس نے کیسے کیا کیا. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ کیس میں سے مسنگ تھی. دوسری جو چیز یہ ہے کہ جو 2 کھول وہاں سے جائے وقوع سے ملے تھے، وہ کسی اور کے پسٹل کے ساتھ میچ کر گئے تھے. چیزیں پتہ تھی کہ کون آیا، کس نے کیسے کیا کیا. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ کیس میں سے مسنگ تھی. دوسری جو چیز یہ ہے کہ جو 2 کھول وہاں سے جائے وقوع سے ملے تھے، وہ کسی اور کے پسٹل کے ساتھ میچ کر گئے تھے. تو کافی سارے ایویڈنسز جو تھے وہ اگینسٹ تھے، مطلب پروسیکیوشن کے ہی اگینسٹ تھے. تو ہاں، یہ مطلب کافی ہائی پروفائل کیس رہا ہے اپنے زمانے کا. پر اب جب ایویڈنس نہیں ہے تو پھر تو کورٹوں کو ایویڈنس دیکھنا ہے. مزید آئی وٹنس تھا نہیں کیس میں. پروسیکیوشن جو ایویڈنس پہ ریلائی کر رہی تھی وہ مین اکیوز رحیم سواتی جو ہے، اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھا پولیس کے سامنے 21H کے ATA کے ساتھ. تو وہ جو تھا کنفیشن، وہ دوسرے ایویڈنسز کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے ہائی کورٹ نے ان سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ ایویڈنس ان کے خلاف نہیں تھا.